محسن نقوی جو ہیں وہ مذاکرات میں جب 22 نومبر کو ہو رہے تھے بڑے پرواکٹیو بھی تھے اور جنرس تھے. اس مذاکراتی ٹیم میں میری رائے یہ ہے کہ اس کو شامل ہونا چاہیے تھا ورنہ یہ مسائل پیدا نہ ہوتے. 3-4 دفعہ انہوں نے ملاقات جو ہے ایکسیس دی، رات کے وقت بھی دی. بیرسٹر گور صاحب، بیرسٹر سیف صاحب کو اپنا طیارہ دیا انہوں نے چکلالہ سے. میں نے بیان دیا کہ جی خان صاحب کو گھر پہ رکھنے کی آفر ہوئی تھی کہ گھر کو جیل بنا دیتی. اور یہ آفر محسن نقوی صاحب نے کی. ہاں، اور محسن نقوی صاحب نے بھی تردید کر دی، بیرسٹر گور صاحب نے بھی تردید کر دی، اور میرا خیال ہے سوائے میرے سب نے تردید کی. تو یہ پورے پروسیس کے ساتھ میں کنیکٹڈ تھا. جب قیادت کو خان نے یہ کہا کہ سنگجانی بیٹھ جاؤ تو قیادت کو اعلان کر دینا چاہیے تھا. بس یہ ہمارا فیصلہ ہے. جس نے آگے جانا تھا، بات نہیں مانی تھی، وہ پھر اپنا کام کرتا. یہ سنگجانی کا فیصلہ کیوں نہ پھر لے سکے علی امین اور بشرا بی بی کی جانب سے؟ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی ویڈیو کمیونیکیشن گیپ تھی، اور 26 تاریخ کو تو خان سے ملاقات دی تھی. 26 کی صبح کو وہ جائیں گے، 26 کی صبح کو وہ گئے، لیکن انہوں نے پھر ملاقات نہیں دی. آپ کے جو سٹیٹمنٹس ہم سنتے ہیں وہ اور جو باقی تحریک انصاف کے جو سپر سٹارز ہیں آپ کی طرح ہے، ان کی جب باتیں سنتے ہیں تو کافی فلیور میں بڑا فرق ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مذاکرات پھر کس جگہ کھڑے ہیں؟ آج کا آپ کا ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو میں پہلے چاہوں گا کہ آپ سٹیج بتائیں کہ ہم تحریک انصاف کے لوگ سارے سوچتے ہوئے کس سٹیج پہ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف میں اشخاص کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک. میں نے مختلف مراتب پہ اور مختلف ذمہ داریاں نبھائی، خصوصاً 9 مئی کے بعد. کسی دور میں خان صاحب کا ترجمان بنا، پارٹی کا سینئر نائب صدر بنا. یہ وہ دور تھا جب ترجمان نہیں ملا کرتے تھے اور لوگ ہماری کال بھی نہیں اٹھایا کرتے تھے. اور یہ وہ دور تھا جب ہمیں نیریٹو بنانے کے لیے وکالت چھوڑ کے میڈیا پہ بیٹھنا پڑتا تھا، کیونکہ ایک طرف ترین صاحب کی پارٹی بنی تھی، ایک طرف پرویز خٹک صاحب تھے، اور الیکشن کمیشن تھا، عدالتی تھی، ادارے تھے، ٹھیک، نون تھی، پیپل پارٹی، اور یہ سب کا جو رویہ تھا وہ اٹیک سم پہ ہوتے تھے. تو میرا خیال ہے 1 یا 2 ہم لوگ ہوتے تھے جب پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور اپنا نیریٹو پیش کرتے تھے. ٹھیک. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں جب حالات اچھے ہوئے تو بہت سارے ترجمان بھی آ گئے، بہت سارے لوگ بھی آ گئے. لیکن میں وکیل رہا ہوں، اس سے پہلے منصف جج رہا ہوں، تو ساری زندگی جو ہے مجھے ایک چیز کا اعتقاد ہے، وہ یہ ہے کہ جو بات سچ ہے اس نے 2 دن بعد سامنے آنا ہی ہے. تو گما پھرا کے یا ادھر لے جا کے یا اس کے پیچھے یہ سیغے اور لائے کے لگا کے فائدہ کوئی نہیں ہے. 2 ٹوک بات کرنا، سیدھی سچی، جو میں سمجھتا ہوں. کل کی مثال دے سکتا ہوں. میں نے بیان دیا کہ جی خان صاحب کو گھر پہ رکھنے کی آفر ہوئی تھی کہ گھر کو جیل بنا دیتے. تو اور یہ آفر محسن نقوی صاحب نے کی. ہاں، اور محسن نقوی صاحب نے بھی تردید کر دی، بیرسٹر گور صاحب نے بھی تردید کر دی، اور میرا خیال ہے سوائے میرے سب نے تردید کی. کیونکہ میں نے اور یہ واقعہ ہوا کیا بیسیکلی؟ یہ کیا واقعہ تھا آپ تک یہ بات؟ 22 نومبر ہاں جی، 22 نومبر سے 25 نومبر کی رات تک یہ مذاکرات ہوئے. ایک سٹیج پہ مجھے بھی اس مذاکرات میں شامل کیا گیا کہ خان صاحب کے پاس آپ نے جانا ہے. 3 لوگوں نے، بیرسٹر گور صاحب، میں نے اور بیرسٹر سیف صاحب نے. لیکن مجھے خدشہ تھا کہ مجھے گرفتار کر لیں گے، کیونکہ 24 نومبر کو تو دھرنا دینا تھا. تو یوں بیرسٹر گور صاحب اور علی امین خان سے میں نے بات کی، اور میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر خان نے بات نہ مانی تو مجھے گرفتار کر لیں گے، تو لہذا مجھے جیل نہ بھیجیں. تو یہ پورے پروسیس کے ساتھ میں کنیکٹڈ تھا. اور یہ پھر انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہوئی ہے. تو یہ 3.5 دن کیا باتیں ہوتی رہی. مطلب ہاں، یہ کیا تھا؟ پھر مذاکرات کس چیز کی تھے؟ پارٹی ڈی چوک پھر کیوں نہ آتی جب آپ نے کوئی پیشکشی نہیں کی ہے؟ تو یہ بیسیکلی منطق سے، عقل سے متصادم باتیں ہو رہی ہے. یہ بات کسی دن پہ کھلے گی کہ جو میں نے کہا ہے، اور خان صاحب نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ مجھے یہ آفر ہوئی تھی. علیمہ خانم نے یہ بات کی. ہاں. نہیں تو میں کچھ دن پہلے اعجاز الحق صاحب سے ہم انٹرویو کر رہے تھے،
تو انہوں نے کہا کہ 24 سے پہلے تو بڑی ڈیولپمنٹس ہو چکی تھی, بہت سارے لوگ جا کے ملا کرتے تھے, بڑا کچھ, اور بڑی اچھی سٹیج پہ تھی وہ سارا ڈائلاگ پروسیس. وہ میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس لیول پہ تھا وہ سارا پروسیس؟ دیکھیے میری ذاتی رائے ہیں, گرچہ میرا محسن نقوی صاحب کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں اس طرح کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوا ہے. ایک دو دفعہ نیشنل اسمبلی میں جو ہیں اسپیکر صاحب کے دفتر میں ملاقات ہوئی. میرا خیال ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ مذاکرات میں جب 22 نومبر کو ہو رہے تھے بڑے پرو ایکٹیو بھی تھے اور جنرس تھے, اور اس مذاکراتی ٹیم میں میری رائے یہ ہے کہ اس کو شامل ہونا چاہیے تھا, ورنہ یہ مسائل پیدا نہ ہوتے. باقی جو ہیں سیاست میں لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ لوگ خائف ہوتے ہیں, کچھ لوگ کھول کے بات نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میں اپنے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بھی بات ایسی ثابت ہو جائے کہ میں نے مصلحتاً چھپائی یا اس کو ایڈٹ کیا تو میرا خیال ہے کہ میری کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. لہذا میں ہمیشہ سے وہی کہوں گا جو میں ہانیسٹلی بلیو کرتا ہوں کہ سچ ہے. محسن نقوی صاحب کی جنراسٹی پہ آپ کوئی ایگزامپل دے سکیں, کچھ بتا سکیں کہ ایسا کیا تھا جو وہ آفر کر رہے تھے کہ آپ کو لگا کہ یہ بڑا چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور چیزیں نارملائز ہوں؟ اس پہ بھی پلیز دیکھیے گائیڈ کریں. 3-4 دفعہ انہوں نے جب ہمارے قافلے آ رہے تھے تو انہوں نے ملاقات جو ہے ایکسیس دی, رات کے وقت بھی دی. بیرسٹر گور صاحب, بیرسٹر سیف صاحب کو اپنا طیارہ دیا انہوں نے چکلالہ سے, اس نے اڑان بھری. تو یہ محسن نقوی صاحب نے یہ سارا ارینج کر کے دیا؟ ہاں ابویسلی وہ سارا وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے کہ آپ جائیں. تو اچھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر ان مذاکرات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں محسن نقوی صاحب بھی اگر ہوتے تو شاید نہیں, وہ تو حکومت کی ثوابدید ہے نا, جس کو رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں. لیکن یہ جو تعطل پڑا ہے نا, شاید یہ نہ ہوتا, کیونکہ محسن نقوی جو ہیں وہ وزیر داخلہ بھی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو لوگ ان کے ساتھ مذاکرات میں ہوتے ہیں وہ محسن نقوی ان کے لیے ایکسیسیبل ہوتے ہیں. اب جو ٹویٹر والا آپ کا سٹیٹمنٹ آیا کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر بھی بہت ساری جگہ پہ مسائل کریٹ کر رہا ہے, شاید وہ بھی بیریئر ہے, نہیں ایسا کیا ہے؟ دیکھیں یہ بیان آپ کو تو خود سننا چاہیے تھا نا. نہیں, میں کلیئرٹی سے بول رہا ہوں. آپ نے بیان یہ دیا کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ شاید کہ ٹویٹر کو بھی شاید وہ سرنڈر کروانا چاہ رہی ہے. آپ تو یہ نہیں کہہ رہے. میں نے یہ بیان دیا, سوال یہ ہوا اس شو میں کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں. میں نے کہا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ امیڈیٹ رد عمل ہے جو خان صاحب کے ٹویٹس آئے جو ان کی مزاج کے مطابق ہوتے ہیں, اور اب یہ چاہتے ہیں کہ خان اب لب بندی بھی کر دیں, زبان بھی بند کر دیں. تو میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے بیان یہ دیا, لیکن میرے مخالفین نے پہلا پورشن جو ہے میڈیا پہ چلا دیا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ خان کے ٹویٹ ہی مذاکرات میں تعطل کی وجہ بنے, آگے کیسا نہیں چلا رہے ہیں. ہاں, میں کلیئرٹی سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا بیسیکلی تو پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ شاید ٹویٹر کو بھی سرنڈر کرنا پڑے. کیا اچھا, اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی سٹیج پہ ٹوٹل سرنڈر, دیکھیے نا عمران خان صاحب نے سب سے بڑا جو سلوگن آپ کا تھا وہ 8 فروری تھا. 8 فروری سے آپ لوگ بیک فائر کر کے پیچھے ہٹ گئے. نہیں مذاکرات میں دیکھیں وہ کہیں بھی نہیں, یہ غلط فہمی ہے, کوئی ہم پیچھے نہیں ہٹے. 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا وہ اگر ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ لاتے تو حکومت ہمیں یہ کہتی کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں ہماری جگہ پہ بیٹھ جائیں. کیا وہ یہ ہمیں دیتے؟ کیا وہ یہ دے بھی سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ حکومت کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے کہ فلاں کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا, فلاں ایم این اے نہیں رہا. یہ تو ٹریبیونل نے فیصلے کرنے ہیں, تو لہٰذا وہ دے بھی نہیں سکتے, دینا چاہتے بھی نہیں ہیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس وہی ٹریبیونل والا آپشن ہے, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. میکینزم قانون میں ہے ہی نہیں. تو لہذا حکومت کے ساتھ وہ مطالبہ, یا پھر 26ویں ترمیم کا اگر ہم کہتے کہ جی آپ نے زیادتی کی, ہمارے ایم این ایس کو پیسے دیے, اغوا کیا, مارا پیٹا, اب 26ویں ترمیم جو ہیں وہ اپنی مطلب کی جو ہیں انہوں نے وہ سٹرکچر بنا دیا جوڈیشری کا. اب اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو 3 دن میں پاکستان کے مسائل ختم نہ ہو جائے.
تو صحیح ہے، لہٰذا صحیح ہے۔ اب ان کو یہ کہیں کہ نہیں جوڈیشری کو جو ہے آپ انڈیپینڈنٹ کر دیں، تو اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے سپریم کورٹ، ہاں تو پھر جو ہے مسئلے مسائل تو رہیں گی ہی نہیں، ان کے ساتھ پھر کون مذاکرات کرے گا؟ آپ کے کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ان پہ اپنی رائے بھی عطا کریں لازمی۔ ایک تو یہ 8 جنوری 25 کا، یعنی کہ جو آپ کا ٹویٹ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو مذاکراتی عمل میں تعطل سے بچنے کے لیے مطالبہ تحریری طور پر حکومت کو پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کیا امر مانے تھا پہلے ریٹن میں دینے کے لیے؟ کیونکہ تحریک انصاف کے آپ جتنے بڑے سٹارز ہیں یا بڑے لوگ ہیں، ان سے جب میری بات ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ یہ گورنمنٹ ہمیں کہے گی کہ یہ دیکھیں ریٹن میں این آر او مانگ رہے ہیں اور اسے تو یہ گیلری پلے کریں گے اس طرح۔ حیرت ہوگی آپ کو، خان نے بھی اس پہ حیرت کا اظہار کیا کہ اس کے لیے میرے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، خود ہی دے دیتے تحریری، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو جو ٹیم مذاکرات کر رہی ہے وہ اسے اتنا بڑا بیریئر کیوں سمجھ رہی تھی؟ میرا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید بعد میں خان صاحب جو ہیں وہ کہیں گے کہ جی مجھ سے اس پہ مشاورت کیوں نہیں کی، تو انہوں نے اپنے تئیں یہ ضروری سمجھا، خان کا رد عمل یہ تھا کہ نہیں یہ آپ کو دے دینے چاہیے۔ اب ریٹن میں جو آئے گا اس میں کیا کیا ہوگا؟ وہی مطالبات، جو 2 مطالبات ہیں کہ دوبارہ گرفتار نہ کریں خان کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو اگر رہا ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ جو 26 نومبر اور 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن۔ بہت ساری ہم نے اور آپ نے موویز دیکھی جس میں وہ بیک ٹو اپنا ٹائم کے پیچھے ٹریول کرتے ہیں اور بیک جا کے کچھ سنوارتے ہیں، کچھ چیزیں، کچھ کازز ایڈریس کرتے ہیں اور پھر نکل آتے ہیں وہاں سے۔ اب آپ کو 24 واپس 26 پہ جانا پڑے، ہمارے پاس آپشن ہو آپ کو بیک بھیجنے کا، تو پارٹی کی طرف سے بشریٰ بی بی کو لے کر، علی امین صاحب کو لے کر، جب یہ 26 کو آگے موو کر رہے تھے اور پھر جو بھی واقعات ہوئے اس کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا سنوارا جا سکتا تھا، کن کن چیزوں سے بچا جا سکتا تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ہی ہونا تھا، یہ ہونی تھی، اس کو نہیں ٹالا جا سکتا؟ شاید ایک کام اگر ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ جب قیادت کو خان نے یہ کہا کہ سنگجانی بیٹھ جاؤ تو قیادت کو اعلان کر دینا چاہیے تھا، بس یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ پھر جو ہے جس نے آگے جانا تھا، بات نہیں مانی تھی، وہ پھر اپنا کام کرتا۔ تو یہ سنجانی کا فیصلہ کیوں نہ پھر لے سکے علی امین اور بشریٰ بی بی کی جانب سے؟ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی ویڈیو کمیونیکیشن گیپ تھی، اور 26 تاریخ کو تو خان سے ملاقات دی تھی ویڈیو بنانے کے لیے، کیونکہ جو پہلے ویڈیو بیسو گور صاحب لے کر گئے کیمرہ موبائل، وہ اس نے کسی سرکاری اہلکار سے لیا، جو جیل کا کوئی اہلکار ہوگا، تو خان صاحب کو خدشہ تھا کہ کوئی ایڈٹ کر دے گا، تو اس وجہ سے پھر اگلے دن پہ بات بنی کہ 26 کی صبح کو وہ جائیں گے۔ 26 کی صبح کو وہ گئے، لیکن انہوں نے پھر ملاقات نہیں دی۔ اگر وہ ملاقات ہو جاتی تو یہاں پہ انہوں نے پھر ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔